السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام کتاب الصلاۃ باب الاذان، روایت نمبر 72۔ عن ابی جحیفۃ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ وهو بالابطح فی قبۃ له حمراء من ادم۔ سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مکہ میں، آپ وادی ابطح میں تھے۔ آپ نے ایک قبہ جو سرخ رنگ سرخی مائل چمڑے سے بنا ہوا تھا، قبہ خیمہ نما، اس خیمے میں تھے آپ۔ قال ابو جحیفہ کہتے ہیں فخرج بلال بوضوئہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وضو کا پانی لے کر آئے۔ فمن نائل و ناضح، کتنے ہی لوگ اس پانی سے کم پانی لینے والے تھے اور کتنے ہی زیادہ پانی لینے والے تھے۔ قال ابو جحیفہ کہتے ہیں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حلۃ حمراء، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس حال میں کہ آپ پر سرخی مائل سرخ حلہ تھا، چوغا تھا۔ کأنی انظر الی بیاض ساقیہ، گویا کہ میں آپ کی دونوں پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا۔ قال، پھر انہوں نے کہا فتوضأ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ وأذن بلال، اور بلال نے اذان کہی۔ قال، پھر کہتے ہیں فجعلت اتتبع فاہ ہا ہنا و ہا ہنا یقول یمینا و شمالا یقول حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں پھر میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کی پیروی کرتا رہا، ادھر اور ادھر، جو وہ دائیں اور بائیں جانب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پکار رہے تھے۔ حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح فلاح کی طرف آؤ۔ قال، کہتے ہیں ثم رقدت له عنزہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برچھی گاڑ دی گئی۔ فتقدم، آپ آگے بڑھے۔ فصلی الظہر رکعتین، آپ نے نماز ظہر 2 رکعت پڑھائی۔ یمر بین یدیہ الحمار والکلب، آپ کے آگے سے گدھا اور کتا گزر رہا تھا۔ لا یمنع، جن کو روکا نہیں جا رہا تھا۔ ثم صلی العصر رکعتین، پھر آپ نے نماز عصر 2 رکعت پڑھائی۔ ثم لم یزل یصلی رکعتین حتی رجع الی المدینہ، پھر آپ ہمیشہ 2 رکعت یعنی نماز قصر ہی پڑھاتے رہے جہاں تک کہ آپ مدینہ واپس آ گئے۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب سترۃ المصلی، حدیث نمبر 503 ہے۔ اس روایت کے اندر لفظ حمراء استعمال ہوا۔ یہ حمراء سے جو معنی مقصود ہے حدیث کے اندر وہ سرخی مائل ہے، یعنی قبہ جو تھا وہ چمڑے کی جو زرد قسم تھی، احمر سرخ رنگ کا، اس سے سرخ قسموں میں سے کسی ایک قسم سے تھا۔ عدم کہتے ہیں من عدم، چمڑے کو، یعنی اس دور میں لوگ چمڑوں کو استعمال کرتے تھے بطور چھت نما۔ فخرج بلال و بوضوئہ، وضو کے پانی کو کہتے ہیں اور وضو فعل وضو کو کہتے ہیں۔ فمن نائل و ناضح، اس کا معنی یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کروا کے واپس نکلے، جو ان کے پاس پانی تھا بچا ہوا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے فمن نائل و ناضح، یعنی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس پانی سے کم پانی لیا اور کچھ لوگ جنہوں نے زیادہ پانی لے لیا۔ تو کم پانی والوں کے لیے ناضح کا لفظ بولا گیا اور زیادہ پانی کو لینے والوں کے لیے نائل کا لفظ بولا گیا۔ ناضح کہتے ہیں وہ شخص جو غیر سے لیتا ہے، اور نائل بھی اسی معنی میں پانے والا۔ کأنی انظر الی بیاض ساقیہ قال فتوضأ وأذن بلال، ان روایت سے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حلہ تھا، حلہ الکساء من ثوبین، 2 کپڑوں سے بنے ہوا انسان کا جوڑا،
یا 2 کپڑوں سے زائد سے بنا ہوا جوڑا جو سرخی مائل تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بدن پر جب وہ کپڑا پہنایا گیا تو اس سے آپ کا جسم مبارک کا رنگ اور نمایاں ہو رہا تھا۔ اس لیے ابو جحیفہ کہہ رہے ہیں کہ انی انظر الی بیاض ساقیہ فتوضأ واذن بلال، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر واذن بلال، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ اس روایت کریمہ میں جس طرح عبارت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس سے سیاق یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وضو کیا تھا، پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا پانی لے کر باہر نکلے جو بچا ہوا تھا، پھر لوگ اس پانی کی طرف لپکے۔ وَأَذَّنَ بِلَالٌ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کہی۔ یہی امام مقدسی علیہ الرحمہ کا مستدل ہے اس روایت سے جس سے وہ استدلال کر رہے ہیں اذان کے بارے میں۔ اس روایت میں انہوں نے اذان کی کیفیت کو بیان نہیں کیا کیونکہ اذان کی کیفیت معروف تھی، جس طرح حدیث میں آگے آ رہا ہے صلی الظہر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی۔ اذن، یہ اذان معروف اذان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اذن۔ فجعلت اتتبع فاہ ہا ہنا و ہا ہنا، یعنی ابو جحیفہ کہنا چاہتے ہیں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کو دیکھ رہا تھا، جب وہ حی علی الصلاۃ کہہ رہے تھے تو دائیں طرف اپنے منہ کر رہے تھے، تو میں بھی ان کی طرح ہی اپنے دائیں طرف اپنے رخ کو کر رہا تھا، اور پھر وہ بائیں طرف بھی رخ کرتے تھے جب حی علی الفلاح کہتے تھے۔ ہا ہونا کی تفصیل یمیناً و شمالاً آ گئی۔ حی علی الصلاۃ، یہ حیا یہ واحد کے لیے بھی درست ہے، اسم فعل بمعنی اقبل، اور جمع کے لیے بھی درست ہے، واحد کے لیے بھی کہا جاتا ہے حیا اور جمع کے لیے بھی حیا کہا جائے گا۔ حیو للجمع یہ لفظ نہیں بولا جائے گا اور نہ اس سے تثنیہ بنتی ہے۔ وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى الطَّلَبِ بِصِيغَتِهِ وَلَمْ تَلْحَقْهُ عَلَامَةُ التَّثْنِيَّةِ أَوِ الْجَمْعِ فَإِنَّهُ اسْمُ فِعْلٍ، اور ہر وہ کلمہ جو طلب پر دلالت کرے اپنے صیغے کے ساتھ اس کو تثنیہ اور جمع کی علامت لاحق نہ ہو تو وہ اسم فعل ہوتا ہے۔ یہی اسماء الافعال کا قاعدہ ہے اسم فعل کا۔ اور کل ما دل علی الفعل ولم یقبل علامتہ، اور ہر وہ کلمہ جو فعل پر دلالت کرے اور اس کی علامت کو قبول نہ کرے وہ بھی اسم فعل ہے۔ حی علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح فلاح کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں اس طرح منسلک ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق پہلے حی علی الصلاۃ کہا گیا پھر حی علی الفلاح کہا گیا، گویا جو نماز کی طرف آ رہا ہے وہ حقیقی کامیابی کی طرف آ رہا ہے، اور نماز یہ سبب للفلاح ہے۔ ثم رکزت لہ عنزہ، یہ رمح فی طرفی حدیدہ، ایک ایسا پھالا جس کے کونے پہ جس کے سامنے لگا ہوتا ہے لوہا، برچھی جسے ہم کہتے ہیں برچھی نما، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سترہ کے لیے گاڑا گیا۔ فتقدم فصلی الظہر، آپ اس کے سامنے آئے اور آپ نے نماز ظہر پڑھائی۔ ثم لم یزل یصلی رکعتین حتی رجع للمدینہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مکہ کے اندر استمرار سے نماز قصر ہی ادا کرتے رہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو انسان گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبہ بنوایا چمڑے کا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ چپائوں کے چمڑے جو حلال چپائے ہیں ان کے چمڑوں سے قبے کو بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، سورۃ النحل آیت نمبر 80 میں۔ فائدہ نمبر 3 کہ انسان آزاد لوگوں سے بھی خدمت لے سکتا ہے۔ خواجہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو چکے تھے
فائدہ نمبر 4 کہ وضو کرنے والے کی مدد کرنا یہ بھی جائز ہے۔ فائدہ نمبر 5 کہ وہ چیز جو مشترک تھی صحابہ کرام کے لیے، جو پانی فضل الماء تھا، اس کو صحابہ کرام فمن نائل و ناضح اپنی اپنی قسمت کے مطابق لے رہے تھے، اس میں ہر کسی کا حصہ مقرر نہیں تھا، بلکہ جو کسی نے پا لیا وہ اس نے پکڑ لیا۔ فائدہ نمبر 6 کہ احمر رنگ کو پہننا، سرخ رنگ کو پہننا اس کا جواز ہے۔ فائدہ نمبر 7 کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو اٹھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سرخی سفیدی نظر آ رہی تھی، کأنی انظر الی بیاض ساقیہ۔ فائدہ نمبر 8 کہ پنڈلی یہ پردے سے نہیں ہے، پنڈلی ایسا سطر نہیں ہے انسان کا۔ فائدہ نمبر 9 لوگوں کے سامنے انسان کا وضو کرنا، وضو کا طریقہ بتلانا یہ بالکل درست ہے۔ فائدہ نمبر 10 اذان کا اس بات ہے جو امام مقدسی علیہ الرحمہ کا استدلال ہے، یعنی وَأَذَّنَ بِلَالٌ، امام مقدسی علیہ الرحمہ اذان کو ثابت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے جو مزید فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ مؤذن حی علی تعین، حی علی تعین، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح دونوں کو کہتے وقت دائیں اور بائیں جانب التفات کرے گا، لیکن اس کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کیا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ان دونوں کی جگہ متعین ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں جو راجح قول صحیح زیادہ عمل ہے اس بات پر وہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ دونوں جانب، جب حی علی الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہنا ہے تو دونوں مرتبہ ہی دائیں طرف رخ کر کے کہا جائے، اور بائیں طرف جب رخ کیا جائے پھر حی علی الفلاح کہا جائے۔ اور ایک فائدہ کہ اقامت صلاۃ یہ فلاح کے اسباب میں سے ہے، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے لیے سترہ رکھنا، سترہ یہ مستحب عمل ہے، سترہ رکھنا۔ سترے کے حکم کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں اور بعض نے کہا کہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، تو بعض اس کے اندر اور بھی فرق کرتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والے کو ڈر ہو کہ کوئی اس سے آگے گزرے گا تو وہ لازمی طور پر سترہ اپنے سامنے رکھے۔ سترہ وہ چیز ہے جو انسان کی ذراع کے مطابق ہو، ہاتھ کی انگلی سے لے کر کوہنی تک یہ ہے ذراع، اس کے مطابق ہو، جس کو انسان اپنی نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھے۔ پھر ایک فائدہ یہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ انسان نماز قصر ادا کرے۔ سفر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رخصتوں میں سے ایک رخصت ہے نماز قصر کو ادا کرنا، جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ظہر 2 رکعت عصر پڑھ رہے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام فی مکہ 10 یصلی رکعتین حتی رجع الی المدینہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تقریباً 10 دن رہے اور آپ 2 رکعت ہی نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ مدینہ لوٹ آئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 صفحہ 453 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو سفر کے بارے میں یہ مسئلہ سمجھ لیں، سفر عرف کے مطابق ہے، سفر ہے جس کو عرف میں سفر کہا جائے گا، اس کی حد متعین کرنا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عرف پر چھوڑا جائے گا۔ جتنے ایام بھی انسان سفر میں ہے تو انسان نماز قصر کرتا رہے گا۔ مزید اس کی وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ۔ پھر ایک مسئلہ یہ کہ انسان جب اپنے شہر کو پہنچ چکا ہے تو پھر انسان نماز مکمل پڑھے گا، نہ کہ سفر والی پڑھے گا۔ اذان جس کے بارے میں امام مقدسی علیہ الرحمہ نے باب قائم کیا ہے، اذان کی چند شروط ہیں کہ مؤذن کیسا ہونا چاہیے، اذان کیوں دینی چاہیے، اس کی شرائط کیا ہے اذان کی۔ اذان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مؤذن کی آواز بلند ہو،
کہ وہ دور دراز کے لوگوں کو آواز سنا سکے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اذان وقت کے داخل ہونے کے بعد ہو، جب وقت داخل ہو گیا نماز کا بعد میں ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اذان مکمل جملوں کے ساتھ ہو، 15 جملے اذان کے اور اقامت کے 11 جملے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اذان دینے والا ایک ہی بندہ ہو، یہ نہیں کہ آدھی کسی نے دے دی آدھی کسی نے دے دی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اذان مذکر آدمی دے، کیونکہ عورتوں کے لیے آواز کو بلند کرنا مشروع نہیں قرار دیا گیا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اذان دینے والا وقت کو بذات خود یعنی بنفسہ ہی یا بغیر ہی جاننے والا ہو کہ وقت داخل ہو چکا ہے۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ اذان دینے والا ترتیب کے ساتھ اللہ اکبر سے شروع کر کے پھر شہادتین، حی علی التین اور پھر آخر میں لا الہ الا اللہ پر اذان کا اختتام کرے۔ اگر اس کو ترتیب اذان کا پتہ نہیں تو پھر وہ اذان نہ دے، اس کی طرف سے اذان دینا درست نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔